اکبر کا جو دور ہے وہ 63 سالہ دور ہے، 63-64 سال اکبر کا عہد ہے۔ اس کے بعد جہانگیر کا عہد آتا ہے جو 22 سال کا رہا، جس کے لیے انگریز مورخین نے، فرینچ مورخین نے لکھا کہ وہ ہندوستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکنامی تھی، اور ہندوستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوشش کر رہی تھی اکبر کے عہد سے ہی، اور جہانگیر کے عہد میں انہوں نے اسٹیبلش کر لیا، اور یہاں مراسم قائم ہوئے، تجارتی مراسم قائم ہوئے ہندوستان میں۔ تو اس عہد میں، جہانگیر کے عہد میں جن بزرگوں کے نام آتے ہیں ان میں حضرت امیر ابوالعلا احراری نقشبندی جو بانی ہیں ابوالعلائی سلسلے کے، یہ سب سے مشہور، سب سے بڑے بزرگ ہیں، جو کسی بھی دور کے آگرہ کے بڑے بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور جن کا فیض آج تک سلسلے اور اس کی شاخوں کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ اور اس عہد کے دوسرے بزرگ ہیں عبداللہ کشفی، مشکی لقب، حنفی۔ یہ نعمت اللہ چشتی صاحب کے، شاہ نعمت اللہ ولی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور نعمت اللہ ولی کرمان میں، ایران میں ایک پروویژن ہے کرمان، جس کی کیپٹل ہے مہان، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ان کی پیشن گوئیاں مشہور ہیں۔ ان کی نسل سے تھے عبداللہ کشفی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے صاحبزادے صالح کشفی، اور ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مومن عرشی کشفی قادری۔ یہ قادریہ چشتیہ سلسلے کے بزرگوں میں ان کی خانقاہ جو آج کھنداری میں ان کا مزار ہے، ستارے ہند کا لقب ان کو جہانگیر نے دیا تھا، اور یہ بھی آگرہ کے بڑے بزرگوں میں تھے، اور ان کی خانقاہ بھی آگرہ میں بڑے پیمانے پر جانی جاتی ہے۔ اور اس عہد کے دوسرے بزرگوں میں اور بہت کثرت سے بزرگوں میں جیسے حضرت امیر ابوالعلا احراری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر ان کے خلفاء، ان کے صاحبزادگان کا سلسلہ بھی آگرہ میں رہا، اور شتاریہ سلسلے کے بھی حضرت حسین، شیخ حسین نقشبندی اکبر آبادی اسی عہد کے بزرگوں میں ہے، ابراہیم محدث کا خاندان بھی اسی عہد میں قائم رہا اور آگے بڑھتا رہا، شیخ اسماعیل قادری، اور جہاں آج آگرے میں ایک علاقہ ہے پیر گیلانی، تو وہاں حضرت عبداللہ بخاری، عبدالقادر بخاری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں ان کی خانقاہ تھی، اور وہ بھی شاہجہاں اور جہانگیر کے عہد کے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ عہد جہانگیر کا جو تھا، اس کے آخری عہد میں تقریباً 1635 کے آس پاس جب عبداللہ کشفی صاحب کا انتقال ہوا، اسی عہد میں آگرے میں حضرت قطب الاقطاب حضرت ابراہیم قطب مدنی جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آگرہ تشریف لائے، جن کے لیے قبلہ گاہی حضرت سید محمد علی شاہ میکا شکرآبادی صاحب آج کل رسالے میں خود نوشت سوانے میں غبار کارواں کے نام سے جو شائع ہوا تھا 1953 کے آس پاس، اس میں وہ لکھتے ہیں 300 سال سے اوپر کی بات ہے کہ میرے مورث اعلیٰ سید ابراہیم خود مدنی مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور آگرہ میں سکون اختیار کی۔ وہ کسی بادشاہ یا امیر کے بلانے سے آئے اور نہ کسی سہارے سے۔ یہ شہنشاہ جہانگیر کا آخری زمانہ تھا، اور رفتہ رفتہ عوام و خواص ان کے معتقد ہو گئے۔ خان جہاں لودھی اور معین خان سمرقندی نے جو امرائے جہانگیر میں سے تھے، ایک حویلی اور مسجد تعمیر کرا کے حضرت کی نظر کر دی۔ جب سے یہ خاندان آگرہ میں رستہ بستہ چلا آتا ہے۔ خان جہاں نے شاہجہاں سے بغاوت کی اور مقتول ہوا، اور جاٹوں اور مراٹھوں کا دور آیا تو اس حویلی میں آگ لگ گئی، اور 1000 کے قریب نادر قلمی کتابیں اور بہت سی دستاویز جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر کمپنی بہادر کا زمانہ آیا، اور مراٹھوں کی نظر کی ہوئی جاگیریں ضبط ہوئیں، اور ایک عرصے کے بعد بازگشت ہوئی۔ ایسے نہ جانے کتنے انقلابات دیکھتے اور جھیلتے رہے، مگر آگرہ نہ چھوڑا۔ شاہجہاں کے زمانے میں جب عمارتیں
روسا اور فنکار شاہجہاں کے ساتھ دہلی جا کر آباد ہوئے تو یہ خاندان آگرہ ہی میں رہا اور اپنی خانقاہ چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ لودھی خان کی نظر کردہ حویلی تباہ ہونے کے بعد حضرت امجد علی شاہ اصغر متوفی 1230 ہجری نے تاج گنج میں سکونت اختیار کی اور کچھ عرصے کے بعد نائکی منڈی حویلی خواجہ میں مکان تعمیر کرا لیا اور وہیں عمر گزار دی۔ ان کے صاحبزادے منور علی شاہ صاحب متوفی 1235 نے اپنے والد بزرگوار کے سامنے ہی میں وہ کٹڑا خرید کر تعمیر کرایا اور پونے 200 سال سے یہ خاندان اس جگہ انہی مکان میں آباد ہے۔ صفحہ نمبر 197 آج کل۔ اور انتظام اللہ شہابی جو آگرے کے بڑے مصنف میں ہیں اور 144 سے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، وہ اپنی ایک مشہور کتاب مہتاب اجمیر میں حضرت ابراہیم قطب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت قطب المدنی روضہ منورہ کے جانشین تھے۔ عہد جہانگیر میں مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اور آگرہ میں اقامت ڈالی۔ اراکین سلطنت میں اکثر امراء مثل خان جہاں لودھی آپ کے معتقد تھے۔ خان جہاں نے اپنے محلات کا بڑا حصہ آپ کے صاحبزادے سید فتح اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور یہ صفحہ نمبر 106 میں انتظام اللہ شہابی نے حضرت امجد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں ذکر کیا ہے اس میں ایک نصاب نقل کیا ہے۔ تو جہانگیر کے عہد کے آخری حصے میں ابراہیم قطب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور پھر ان کا خاندان یہاں صوفیانہ فیض کو، صوفیانہ تعلیمات کو عام کرتا رہا ہے۔ اور اسی عہد کے بہت بڑے بزرگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کے اس عہد میں بڑے بڑے صوفیہ ہندوستان بھر سے بلکہ ایران سے اور دوسری جگہ سے ہندوستان آئے اور یہاں صوفیانہ تعلیم کو عام کیا۔ اور آگرے کی تاریخ میں شاہجہاں کا عہد بھی بہت اہم ہے، اور شاہجہاں کے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے یہاں ایک لائبریری بنوائی جو پوری بر صغیر میں دارا شکوہ کی 4 بڑی لائبریریاں ہیں، ایک لاہور میں، ایک دلی میں، ایک اورنگ آباد میں اور ایک آگرہ میں، جس میں سے آگرہ میں جو لائبریری ہے وہ دارا شکوہ کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اور دارا شکوہ نے مجمع البحرین ایک کتاب لکھی، سفینۃ الاولیاء ایک کتاب لکھی، اور ایک کتاب لکھی سکینۃ الاولیاء جو اپنے شیخ کی جو قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے، گولڈن ٹیمپل کی انہوں نے نیو رکھی، سید شاہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ میر قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاکستان میں مزار ہے، تو وہ دارا شکوہ کے پیر و مرشد ہیں۔ اور دارا شکوہ نے آگرہ میں صوفیانہ تعلیمات کو بہت عام کیا، اور دارا شکوہ کی جو سوچ تھی وہ دراصل آگرے کا جو ماحول آج ہم دیکھتے ہیں، آپس میں محبت کا، اتفاق کا، ہندو مسلم یہاں محبت سے مل کے رہتے ہیں، اس میں دارا شکوہ کی جو صوفیانہ سوچ تھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔